ہر کام شریعت کے مطابق میں کروں گا یا رب تو مبلغ مجھے سنت کا بنا دے یا رب تو مبلغ مجھے سنت کا بنا دے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ. میٹھے میٹھے اسلام بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس سلسلے میں ہم حاضر ہیں مدنی منوں کے مدنی پھول. یہ سلسلہ بالخصوص مدنی منوں کے لیے ہے، اور جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ محرم الحرام کا مہینہ ہے، بہت ہی رحمتوں اور برکتوں والا مہینہ ہے. حرمت والے مہینوں میں سے اس کا تعلق ہے. انشاءاللہ عز و جل اس سے جو متعلق واقعات ہیں وہ بھی سماعت کریں گے. اب انشاءاللہ عز و جل اس مدنی منوں کے مدنی پھول میں ہم تلاوت قرآن مجید کو شامل کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ام حسبت ان أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. صدق اللہ العظیم. سبحان اللہ. بہت پیاری تلاوت فرمائی مدرسۃ المدینہ کے مدنی منع نے. اور مدنی چینل کے ناظرین اور مدنی منوں، ہم آپ کو یہ بتاتے چلیں کہ یہ جو آیات تلاوت کی گئیں اس کے متعلق حضرت سیدنا زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب یزیدیوں نے حضرت امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو نیزے پر چڑھا کر کوفہ کی گلیوں میں گشت کروایا، اس وقت حضرت زید بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنے مکان کے بالا خانہ اس کی چھت پر چڑھ کر جب یہ منظر دیکھا تو سر مبارک میرے سامنے سے گزرا، اور میں نے سر مبارک سے یہ تلاوت سنی. اس سر مبارک سے آواز آ رہی تھی، وہ سر مبارک تلاوت کر رہا تھا. تو مدنی چینل کے ناظرین اور مدنی منوں، یہ حضرت امام حسین امام عالی مقام امام الہمام کا یہ عالی مرتبہ، یہ عظمت رب تعالیٰ نے خصوصی طور پر رب تعالیٰ نے آپ کو عطا فرمائی کہ سر مبارک نیزے پر ہے لیکن اس کے باوجود تلاوت جاری ہے. آئیے اب ہم چلتے ہیں سلسلے میں کلام کی طرف
اور یہ کلام بھی کربلا کے حوالے سے، محرم الحرام کے حوالے سے امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اس کو تحریر فرمایا. آئیے سماعت کرتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ. پھر بلا کربلا یا شہ کربلا، پھر بلا کربلا یا شہ کربلا، اپنا روضہ دکھایا شہ کربلا، اپنا روضہ دکھایا شہ کربلا. میں نے چومی نہیں کربلا کی زمین، میں نے چومی نہیں کربلا کی زمین، ایک عرصہ ہوا یا شہ کربلا، ایک عرصہ ہوا یا شہ کربلا، اپنا روضہ دکھایا شہ کربلا. از پے چار یار شہ دی بکار، از پے چار یار شہ دی بکار، اپنا شہدا بنایا شہ کربلا، اپنا شہدا بنایا شہ کربلا، اپنا روضہ دکھایا شہ کربلا. سن لو فریاد کو آؤ امداد کو، سن لو فریاد کو آؤ امداد کو، ابن مشکل کشایا شہ کربلا، ابن مشکل کشایا شہ کربلا، اپنا روضہ دکھایا شہ کربلا. کا شہادت کا جام میں پیوں یا امام، کا شہادت کا جام میں پیوں یا امام، کر دو حق سے دعا یا شہ کربلا، کر دو حق سے دعا یا شہ کربلا، اپنا روضہ دکھایا شہ کربلا. کاش عطار کا جانب کربلا، کاش عطار کا جانب کربلا، چل پڑے قافلہ یا شہ کربلا، چل پڑے قافلہ یا شہ کربلا، اپنا روضہ دکھایا شہ کربلا. پھر بلا کربلا یا شہ کربلا، پھر بلا کربلا یا شہ کربلا. سبحان اللہ. بہت پیارا کلام پڑھا، اور اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہم دعا کرتے ہیں کہ رب تعالی ہمیں سرزمین کربلا کی زیارت نصیب فرمائیں. مدنی چینل کے ناظرین اور مدنی منوں، عاشورے کا دن اور اس کے فضائل، اس کی برکتیں، اس کے واقعات اور بہت ساری
فضیلتیں بالخصوص محرم الحرام کے حوالے سے ہم نے الحمدللہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ کے بہت سے مدنی مذاکرے سماعت کیے. اسی طرح سے الحمدللہ مدنی چینل کے کئی سلسلوں میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ محرم الحرام کے متعلق بہت سارے واقعات اور بالخصوص واقعہ کربلا کو ذکر کیا گیا. مزید اور بھی بہت سے واقعات ہیں. چلتے ہیں مبلغ کی جانب اور پوچھتے ہیں کہ مزید کیا واقعات ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی جناب ارشاد فرمائیے کہ کربلا کے حوالے سے محرم الحرام کے حوالے سے مزید کیا واقعات ہیں. واقعہ کربلا تو ہم نے سن لیا, بہت اہم واقعہ ہے, بہت خاص واقعہ ہے. اس کو امیر اہل سنت نے بھی ذکر فرمایا. اسی طرح سے مدنی چینل کے دیگر سلسلوں میں بھی محرم الحرام کے حوالے سے ہم نے مختلف واقعات سنے. مزید آپ کچھ ارشاد فرمائیں. زیادہ تر تو عاشورہ کے دن کو 10 محرم الحرام کو امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے اور کربلا کے حوالے سے یاد کیا جاتا ہے, لیکن شروع سے ہی یہ دن بہت زیادہ اہمیت کا حامل رہا ہے. اور بھی کئی سارے واقعات اسی دن ہوئے, جن میں سے چند یہ ہیں کہ حضرت سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ جمعہ کو قبول ہوئی. آپ کی پیدائش اور جنت سے باہر تشریف لانا بھی جمعہ کے دن ہی تھا, اور وہ عاشورہ یعنی 10 محرم کا دن تھا. یعنی سبحان اللہ. آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے حوالے سے تعلق رکھنے والی یہ باتیں, ایک ان کی پیدائش, جنت سے تشریف لانا, اور پھر ان کی توبہ کا قبول ہو جانا, یہ تمام معاملات 10 محرم الحرام عاشورہ کے دن ہوئے. مزید امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے ایک رسالے میں 25 ایسے واقعات بیان فرمائے ہیں جو عاشورہ کے دن کی نسبت کے حوالے سے ہیں. ان میں سے چند یہ ہیں: آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ, نوح علیہ الصلوۃ والسلام کی کشتی کا زمین پر آنا, یونس علیہ الصلوۃ والسلام کا مچھلی کے پیٹ سے باہر آنا, ایوب علیہ الصلوۃ والسلام کی شفا, موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم کا اور ان کا فرعون سے نجات پانا اور فرعون کا غرق ہو جانا. مزید یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کا یوسف علیہ السلام سے ملنا, امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا کربلا میں شہید ہونا, سب 10ویں محرم کو واقع ہوئے. تفسیر نعیمی میں اس حوالے سے ایک یہ مدنی پھول لکھا ہے کہ ان بزرگوں نے 11ویں شب راحت میں گزاری ہے. اہل سنت کے یہاں 11ویں رات کو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایصال ثواب کا اہتمام کرتے ہیں. وہ در حقیقت ان تمام بزرگوں کو حاصل ہونے والے انعامات پر اظہار خوشی بھی ہوتا ہے. یعنی ایک تو اتنے سارے واقعات ہوئے, اور پھر یہ جو انعامات بھی حاصل ہوئے اس دن, جیسے عاشورہ کے روزے کے فضائل بیان کیے گئے حدیث مبارکہ میں, تو گویا یہ اس دن کی عظمت, اس دن کی برکت ہے. اب عاشورہ کو نسبت یعنی 10 محرم الحرام ہے, تاریخ 10 ہوگی, دن 10واں گزرے گا, اور جب رات آئے گی وہ رات 11ویں ہوگی. تو الحمدللہ اہل سنت کے یہاں یہ معمول ہے کہ 11ویں منائی جاتی ہے. روزوں کا ذکر کیا گیا تو ہم مدنی چینل کے ناظرین کو یہ بتاتے چلیں, مدنی منوں کو یہ بتاتے چلیں کہ محرم الحرام میں کوشش کیجئے گا زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں, اس لیے کہ اس کے متعلق حدیث پاک میں آیا ہے کہ طبیبوں کے طبیب اللہ عز و جل کے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان رحمت نشان ہے. محرم کے ہر دن کا روزہ 1 مہینے کے روزوں کے برابر ہے. تو کوشش کریں, اس بات کی کوشش کریں کہ ہم محرم الحرام میں زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں اور زیادہ سے زیادہ برکتیں حاصل کریں. اللہ تعالی ہمیں روزے رکھنے کی خوب توفیق عطا فرمائیں. سبحان اللہ, اتنے سارے واقعات, اور یہ سارے واقعات وہ ہیں جو بہت زیادہ عظمت کے حامل ہیں. جیسا کہ بھی ذکر کیا گیا کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ بھی 10 محرم الحرام کو قبول ہوئی. آپ یہ بتائیں گے کہ حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ کن الفاظ کے ساتھ قبول ہوئی 10 محرم الحرام کو؟ قرآن پاک میں ارشاد ہوتا ہے فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. یعنی آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے رب عز و جل سے کچھ کلمات سیکھ لیے. یہ تو ارشاد ہوا کچھ کلمات سیکھ لیے, فتاب علیہ, تو رب العالمین جل جلالہ نے آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی توبہ کو قبول بھی فرمایا. وہ کلمات کیا تھے وہ یہاں آیت کریمہ میں صراحتاً بیان نہیں ہوئے, لیکن بعض علماء, بعض اہل علم کے یہ اقوال ملتے ہیں, وہ کلمات انہوں نے بیان کیے ہیں جن کے ذریعے سیدنا آدم صفی اللہ علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام نے رب العالمین جل جلالہ کے حضور توبہ کی, اور وہ توبہ پھر رب العالمین نے قبول بھی فرما لی. اس حوالے سے سیدنا ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اور بعض دیگر علماء نے کہا ہے کہ وہ کلمات یہ تھے جو رب العالمین نے سورہ اعراف میں 8ویں پارے میں بیان فرمائے.
रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल खासिरीन। एक तो ये कलिमात बयान किए जाते हैं कि इन कलिमात के जरिए आदम अलैहिस्सलाम ने रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु की हुजूर तौबा चाही। दूसरी जगह अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से एक रिवायत मिलती है, वो कलिमात वो हैं जो हम नमाज में इब्तिदान पढ़ते हैं, जिसे हम सना कहते हैं, सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका व तबारक अस्मुका व तआला जद्दुका व ला इलाहा गैरुक। यानी आदम सफीयुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु की हम्द बयान की, उसकी पाकी बयान की, और फिर इन कलिमात के जरिए रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु की बारगाह में तौबा की। एक कौल ये भी है, फारूक आजम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हवाले से भी नकल किया गया, मौला अली करमल्लाहु ताला वजहुल करीम ने भी इस रिवायत को लिया और इस रिवायत को बयान फरमाया कि आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब यूं दुआ की, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बिहक्की मुहम्मदिन, कि रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु मैं तुझे हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का वसीला पेश कर कर तुझसे तौबा का सवाल करता हूँ। तो जब यूं वसीला पेश किया गया तो रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु ने सय्यदुना आदम सफीयुल्लाह अला नबीना व अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौबा को कबूल फरमा ली। सुभान अल्लाह, बहुत प्यारी बातें हमें अल्हम्दुलिल्लाह सीखने को मिली, और ये भी मालूम हुआ कि हजरत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तौबा किन कलिमात से कबूल की गई। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों, मदनी चैनल के नाजरीन, यहाँ पर मुहर्रम अल हराम के हवाले से यहाँ पर जिक्र करूंगा कि इस माह मुबारक में खुसूसियत के साथ ये देखा जाता है कि घरों पर जो है खिचड़ा बनता है, जिसको आम तौर पर हलीम कहते हैं। ये बताएंगे कि हलीम कहना कैसा है, क्या इस बारे में कुछ बताएंगे कि हलीम कहना चाहिए या जैसा कि हम लोग इस्तेमाल करते हैं खिचड़ा, क्या बेहतर क्या है इसमें? अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु के जो नाम कुरान पाक में जिक्र किए गए अहादीस मुबारका में मुस्तफ़ा करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने बयान फरमाए, उन नामों में से हलीम ये एक सिफाती नाम है। तो ये अच्छी बात नहीं है कि इसको किसी खाने की डिश पर बोला जाए, बल्कि अमीर अहले सुन्नत ने भी मदनी मुज़ाकरे में बारहा इसकी तरफ तवज्जो दिलाई है। बल्कि अक्सर मुहर्रमुल हराम के हवाले से जो मदनी मुज़ाकरे होते हैं, हम अगर ये सुनने का मामूल बना लें तो हमारा जहन इस हवाले से मजीद क्लियर होता जाएगा। बापा बारहा ऐसी गलतियों की जानिब तवज्जो दिलाते हैं जो आवाम में बहुत राइज हो जाती है। गलतियों को छोड़ा जाए, बुजुर्गों से भी यही चला आ रहा है कि खिचड़ा ही कहा करते थे, तो हलीम कहना मुनासिब नहीं है। तो मदनी चैनल के नाजरीन और मदनी मुन्नो, अब आप ये नियत कर लीजिए कि आप लफ्ज हलीम नहीं कहेंगे, बल्कि क्या कहेंगे? खिचड़ा कहेंगे। खिचड़ा खाइए और खिचड़ी की न्याज़ें भी दिलाइए। बल्कि मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने इसके मुतालिक इरशाद फरमाया है कि खिचड़ा पकाकर हजरत शहीद करबला सय्यदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की फातिहा करे, और ये अमल बहुत मुजर्रब, मौसर और आजमूदा है। इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल इसकी हमें बहुत सारी बरकतें और फजीलतें हासिल होंगी। मजीद अपने सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और मुबल्लिग जो हमारे साथ मौजूद हैं उनसे पूछते हैं कि ये बताइए कि ये भी आपने बताया कि जैसे हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम मछली के पेट से निकले, ये पूछना चाहूंगा, और मदनी चैनल के नाज़रीन को ये बताइए कि ये हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम मछली के पेट में गए किस तरह? ये तो आपने बता दिया, हमने सुन लिया कि ये हजरत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम 10 मुहर्रमुल हराम के दिन मछली के पेट से निकले, लेकिन ये गए कैसे, किस तरह से पहुंच गए थे मछली के पेट में, क्या हुआ था? यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम जो मछली के पेट में गए, वाक़या कुछ इस तरह से है। अल्लामा अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी रहमतुल्लाह ताला अलैह इनकी किताब अजाइबुल कुरान में इस वाक़े को तफसील से जिक्र किया गया है। मकतबतुल मदीना ने यह किताब पब्लिश भी की है। अजाइबुल कुरान के सफ़ा 123 पर यूं तहरीर है कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु ने शहर नीनवा के बाशिंदों की हिदायत के लिए रसूल बनाकर भेजा था। यानी इस शहर की तरफ इन्हें भेजा गया और यहाँ के लोगों को यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने रब्बुल आलमीन जल्ल जलालुहु की तौहीद और अपनी नबूवत की दावत दी कि इस पर ईमान लाएं और नजात के रास्ते की तरफ आएं। दीगर कौमों की तरह यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कौम ने भी इनको झुटला दिया और जो पैगाम ये लेकर आए थे उसको मानने से इनकार कर दिया। यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने उनको डराया रब्बुल आलमीन के अज़ाब से कि देखो, सरकशी ना करो, सरकशी का अंजाम किसी के लिए अच्छा नहीं हुआ, सरकशी ना करो, अनकरीब अगर तुम मान नहीं रहे, ईमान नहीं ला रहे, तो ये देखो तुम पर अनकरीब अजाब आने वाला है। ये सुनकर शहर के लोग आपस में मिल बैठे और फिर ये मशवरा करने लगे कि देखो यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ये जो बात कहते हैं ये सच्ची होगी, क्योंकि इन्होंने झूठ तो कहा नहीं, पहले हमने इनकी जिंदगी जो इनके साथ गुजारी है इसमें इनको ये नहीं देखा कि ये झूठ बोलते हैं।
یہ ہمارے مدنی چینل کے ناظرین اور بالخصوص مدنی منع اس بات پر توجہ کریں کہ یہ یونس علیہ السلام کی وہی قوم ہے جو ان کے اس پیغام پر ایمان تو نہیں لا رہی، جو رب العالمین کی وحدانیت کی طرف بلایا جا رہا ہے اس پر ایمان تو نہیں لا رہے، لیکن اس کے باوجود بھی ایک بات کو سیریس لے رہے ہیں کہ ایسا واقعہ ہے، کہیں ایسا نہیں ہو کہ یونس علیہ السلام نے یہ بات کہہ تو دی ہے، ساری زندگی میں ہم نے جھوٹ بھی نہیں سنا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ ہم واقعی عذاب میں مبتلا ہو جائیں۔ انبیاء کی یونس علیہ السلام کا کیونکہ بالخصوص یہاں تذکرہ ہے، ان کے علاوہ دیگر انبیاء کی سیرت بھی ہمیں اس طرف بارہا لاتی ہے کہ دیکھیں اپنی زندگی کو اگر اپنے رہنے والوں میں اچھا اور اپنے کردار کو معیاری بنانا ہے تو ہمیں جھوٹ کو چھوڑ کر ہمیشہ سچ کو اپنانا پڑے گا۔ یہ انبیاء کرام علیہ السلام جب رب العالمین کی طرف سے حکم آتا ہے اعلان نبوت تو تب فرماتے، لیکن اس سے پہلے ہی ان کے عادات میں، ان کے خصائل میں، ان کی فطرت میں یہ چیز شامل تھی کہ یہ جھوٹ سے مکمل اجتناب کیا کرتے، بالکل جھوٹ نہیں کہتے، جب بات کرتے سچ کہتے۔ اسی بات کا اثر تھا کہ دیکھیں قوم کیا کہتی ہے، قوم یہ کہتی ہے انہوں نے کوئی بات پہلے ہم سے جھوٹ نہیں کہی جو اب یہ جھوٹ کہے۔ ایک بات کو سیریس لیا جا رہا ہے، زیادہ بندہ جھوٹ بولتا ہے اپنا اعتماد کھو دیتا ہے۔ جیسے ایک ہم نے واقعہ کئی مرتبہ یہ سنا ہے، چرواہا تھا جو جانور چراتا تھا، وہ بلا وجہ لوگوں کو جمع کرنے کے لیے شور مچاتا کہ شیر آ گئے میری بکریاں کھا گیا، شیر آ گیا میری بکریاں کھا گیا۔ جب لوگ آتے دیکھتے کہ واقعی شیر آیا ہے کہ نہیں، کہ شیر کو مار بھگائے بیچارے کا نقصان ہو رہا ہے، لوگ آتے اس کو دیکھتے تو ہنسنے لگتا، کہتا میں تو مذاق کر رہا تھا۔ کئی مرتبہ اس نے یہ واقعہ کیا۔ پھر جب ایک مرتبہ واقعی شیر اس کی بکریاں کھانے آ گیا تو پھر کیونکہ وہ جھوٹ بول بول کر اپنی وقات، اپنی اہمیت کھو چکا تھا، اب شیر آ گیا بکریاں بھی کھا گیا، اس نے صدائیں بھی بڑی لگائیں، لیکن اب کون یہ سننے کے لیے ہے؟ کیونکہ بندہ جب اس بات سے ہمیں یہ بھی پتہ لگتا ہے اور بالخصوص مدنی منوں میں یہ پتہ لگتا ہے کہ ہمیں ہرگز جھوٹ نہیں بولنا چاہیے، کہ جھوٹ بولنا کوئی اچھی عادت نہیں ہے بلکہ بری عادت ہے، اور یہ جھوٹ ایسی عادت ہے کہ جو ہمارا وقار گرا دیتی ہے، جو ہماری عزت کو کم کر دیتی ہے، جو ہماری بات کے وزن کو کم کر دیتی ہے۔ جب ہم بہت زیادہ جھوٹ بولیں گے تو ہماری کوئی بات سنے گا بھی نہیں اور یہی سمجھے گا، جب ہم سچ بھی کہیں گے نا تو کہیں ایسا نہ ہو کہ لوگ یہی سمجھیں کہ ہاں یار یہ جھوٹی بول رہا ہے۔ لہٰذا ہم نے جھوٹ بولنا نہیں ہے، جھوٹ بولنا حرام ہے۔ تو زور سے کہیے جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی، جھوٹ کے خلاف جنگ جاری رہے گی، شیطان کے خلاف جنگ جاری رہے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جی خیر، یونس علیہ السلام کی بات کو پھر کنٹینیو کرتے ہیں کہ ان کی بات کو ان کی قوم نے بڑا سیریس لیا۔ جو بعض ان کے سمجھدار قسم کے لوگ تھے انہوں نے یہ مشورہ دیا کہ دیکھو اگر انہوں نے یہ کہا ہے تو سمجھ لو کوئی نہ کوئی خطرہ ہے، بات خطرے کی ہے اس لیے انہوں نے یہ بات کہی ہے۔ اگر انہوں نے اس شہر میں رات نہ گزاری تو پھر یقین کر لینا کہ اب رب العالمین جل جلالہ کا عذاب آ جائے گا۔ ایسا ہوا کہ رات کو لوگوں نے یہ دیکھا کہ یونس علیہ السلام شہر سے باہر تشریف لے گئے۔ اب انہوں نے جو مشورہ کیا تھا، جو ان کی میٹنگ ہوئی تھی، اس میں تو یہ ہوا تھا کہ اگر یونس علیہ السلام یہاں رات گزارتے ہیں تب تو امان ہے، اگر رات کو نہیں تو پھر شاید امان نہیں ہے، بالکل پھر عذاب کا سلسلہ ہوگا۔ ابھی کوئی محسوس ہو گیا کہ عذاب آنے والا ہے۔ جی ہاں، اب ایسا ہوا، اب جب صبح ہوئی تو صبح واقعی عذاب کے آثار اور خوفناک قسم کی کالی کالی بدلیاں یہ نمودار ہو گئیں، بادل بالکل کالے، آسمان کالا ہو گیا۔ تو اب یہ ڈر گئے، ہر طرف دھواں چھا گیا۔ یہ منظر دیکھ کر شہر کے باشندوں کو یقین ہو گیا کہ رب العالمین جل جلالہ کا اب عذاب آنے والا ہے۔ تو لوگوں کو حضرت یونس علیہ السلام کی تلاش اور جستجو محسوس ہوئی۔ اب یہ کہاں ان کو ڈھونڈیں، اب جو یہ کہتے تھے اس پر ایمان لائیں، ان کی باتیں مانیں۔ اب جب ڈھونڈنے کو نکلے یونس علیہ السلام کو تو یہ تو رات سے نکل چکے تھے، اپنا شہر چھوڑ کر جا چکے تھے، موصل سے آگے چلے گئے تھے۔ اب آگے یہ ہوا کہ جب یونس علیہ السلام کو ڈھونڈا نہیں ملے، اب یقین ہو گیا کہ اب تو ہم عذاب میں پھنسے ہی پھنسے۔ بالکل، اب کون بچائے گا؟ وہ تو رب کے نبی تھے، وہ اپنی طرف آنے کی دعوت بھی دے رہے تھے، ہم نے مانا نہیں، اب کالی کالی بدلیاں ہیں، عذاب کے سارے آثار ہیں، اب کیا ہوگا؟ اب وہ بیچارے بڑے پریشان ہوئے۔ جب یونس علیہ السلام کو نہ پایا تو رب العالمین جل جلالہ کی بارگاہ میں توبہ کرنے لگے، ایک میدان میں جمع ہو گئے، اور پھر سلسلہ یہ ہوا کہ سب ایک دوسرے سے بالکل بے پرواہ ہو گئے،
بے پرواہ ہو کر بس اپنی تمام توجہ رب العالمین جل جلالہ کی طرف لگا لی کہ کاش اب رب العالمین جل جلالہ ہمیں معاف فرما دے اور جو عذاب آنے والا ہے یہ روک لے. تو رب العالمین جل جلالہ نے ان کی توبہ کو قبول فرما لیا اور جو عذاب کے آثار ظاہر ہوئے تو وہ آثار ختم ہو گئے. اب رہی بات یونس علیہ السلام یہاں واقعے میں کہاں ہے. جی یونس علیہ السلام شہر سے تشریف لے گئے تھے اور بتایا یہ تھا کہ دیکھو عذاب آنے والا ہے. انہوں نے ڈھونڈا، ان کو ملے بھی نہیں. اب یونس علیہ السلام جب واپس آئے شہر میں، دیکھا کہ کیا معاملہ ہوا ہے، شہر میں عذاب آیا نہیں آیا؟ عذاب تو نہیں آیا. عذاب تو آیا نہیں. اب شہر والوں کو دیکھا، بس دیکھ کر ہی واپس تشریف لے گئے. اور پھر جب واپس تشریف لے گئے شہر سے تو کسی سمندر کی طرف آپ روانہ ہوئے. وہاں سے ایک کشتی کہیں جا رہی تھی. آپ علیہ السلام اسی کشتی میں سوار ہوئے اور کشتی چل پڑی. اب جب آگے پہنچے تو بیچ سمندر میں جا کر وہ کشتی رک گئی. اب نہ آگے بڑھتی تھی نہ پیچھے آتی تھی. جو کشتی میں موجود لوگ تھے ان لوگوں کا عقیدہ یہ تھا کہ اگر کوئی بھاگا ہوا غلام کشتی میں سوار ہو تو پھر کشتی آگے نہیں جاتی. اب کون ہے بھاگا ہوا غلام اور کیا معاملہ ہے، کس طرح سے نجات ملے گی اس بات سے، ورنہ تو پوری کی پوری کشتی ڈوب جائے گی. اب کیا کیا جائے؟ پھر قرآن اندازی کی گئی. جب نام نکالا گیا تو یونس علیہ السلام کے نام کا قرآن نکلا. اب یونس علیہ السلام کو کشتی سے اٹھا کر سمندر میں ڈال دیا گیا. جب سمندر میں ڈالا، یہ رب العالمین جل جلالہ کے نبی بھی ہیں. اب دیکھیں جب سمندر میں انہیں ڈالا گیا تو رب العالمین کی قدرت کہ رب العالمین جل جلالہ کے حکم سے ایک مچھلی نے یونس علیہ السلام کو نگل لی. اب یونس علیہ السلام اس مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے اور روایتوں میں آتا ہے کہ 3 دن 7 دن یا 40 دن، یہ مختلف روایتیں عجائب القرآن میں لکھی گئی کہ اتنے ایام یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں گزارے. پھر رب العالمین جل جلالہ کی قدرت کہ مچھلی کے پیٹ سے باہر تشریف لائے اور پھر ساحل سمندر پر آئے. اور ساحل سمندر پر آنے کے بعد کدو شریف کی بیل وہاں پر ایک اگ گئی. پھر کچھ آپ نے آرام کیا، کچھ جسم میں دوبارہ توانائی آئی کیونکہ کافی کمزور ہو چکے تھے. جب جسم میں تھوڑی توانائی آ گئی پھر واپس اپنی قوم کی طرف تشریف لائے. پھر قوم نے دیکھا تو قوم بھی اچھے انداز سے استقبال کے لیے آگے بڑھی ان پر، کیونکہ رب العالمین جل جلالہ کی توحید پر جو پہلے وہ ڈرا کر گئے تھے تو ایمان تو لے آئے تھے. اب جب دوبارہ واپس تشریف لائے تو یونس علیہ السلام کی پھر دعوت پر 1 لاکھ سے زائد افراد مشرب اسلام ہو گئے. سبحان اللہ. حضرت یونس علیہ السلام کی قوم کے بہت سارے لوگ ایمان لے کر آ گئے. اور مدنی منو آپ نے دیکھا کہ ہم نے جس طرح سے واقعہ سنا کہ مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کس طرح سے پہنچے، کیا واقعہ ہوا، اور پھر یوم عاشورہ کے دن 10 محرم الحرام کے دن حضرت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ سے باہر آئے. بہرحال محرم الحرام کے اور بھی بہت سارے واقعات ہیں اور آپ مدنی چینل دیکھتے رہیے تو انشاءاللہ عز و جل ہم مزید واقعات اور مزید اس کے متعلق سنتے رہیں گے. اللہ تبارک و تعالی سے دعا ہے کہ اللہ عز و جل ہمیں محرم الحرام کی برکتیں لوٹنے کی توفیق عطا فرمائے. اور مدنی منو آج کے سلسلے میں جو ہم نے بہت اہم چیزیں سیکھی ان میں ایک اہم چیز یہ ہے کہ ہم نے جھوٹ نہیں بولنا، ہرگز جھوٹ نہیں بولنا، بلکہ ہمیشہ سچ سچ اور سچ ہی سے کام لینا ہے، سچ بولنا ہے اور سچ ہی کا مظاہرہ کرنا ہے انشاءاللہ عز و جل. اور کوشش کیجئے کہ ہم ہرگز جھوٹ نہ بولیں، سچ بولیں. اور محرم الحرام کی بہت ساری فضیلتیں بھی جہاں پر ہیں تو محرم الحرام کی ایک فضیلت یہ بھی ہے کہ محرم الحرام میں ہم زیادہ سے زیادہ روزے رکھیں کہ اس ماہ مبارک میں 1 دن کا روزہ رکھنا 1 ماہ کے برابر ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ رب تعالیٰ ہمیں محرم الحرام کے فضائل جو ہم نے سنے اسے یاد رکھنے، اس پر عمل کرنے اور دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. ہر کام شریعت کے مطابق میں کروں گا یا رب تو مبلغ مجھے سنت کا بنا دے یا رب تو مبلغ مجھے سنت کا بنا دے.